فرمایا یہ وہی ہستیاں ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا. جانیں نشاور کرتے تھے, اپنے بچے قربان کر دیا, اپنے جسموں کو ٹکڑے کروا دیے. سیرت کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ اکرام نے اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی. اپنے بچوں کو قربان کیا, اپنے رشتہ داروں کو قربان کیا, اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اور ایک ایک کام پر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دے. لیکن انہوں نے دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے. کہا جو مرضی ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, جان قربان کر دیں گے, لیکن جو دین ایمان کی دولت ملی ہے اس کو ہم نہیں ختم کر سکتے. یہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے تھے. تو جب سونے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن آپ کو ختم کرنے کے لیے, معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بہادر تھے, نڈر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو جہل کے آنکھ بھانجے تھے, اور ابو جہل آپ کا ماموں تھا. ابو جہل بھی سردار, اور جتنی اس نے مخالفت کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی اور نے نہیں کی. بدر میں جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو یہ خبیث کہنے لگا کہ نیچے سے گردن میری کاٹنا, تاکہ جب گردنوں میں میری گردن رکھی جائے تو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے. یعنی ایسے خبیث دشمنوں سے امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ہوا تھا. تو جب یہ نکلے نا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا, راستے میں ایک صحابی ملے, حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا ہے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میں سنے محمد کو معاذ اللہ ان کو شہید قتل یعنی ان کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت نعیم فرماتے ہیں عمر تو نے ان کو کیا قتل کرنا ہے, پہلے اپنے گھر کی تو خبر دو. فرمایا میرے گھر میں کیا ہے؟ فرمایا تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا. کہا اچھا, کہاں؟ وہاں سے واپس پلٹے, واپس اپنی بہن کے گھر گئے. دروازہ بند تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. فرمایا ٹھہرو. تھوڑی دیر کے بعد بہن نے دروازہ کھول دیا. عمر جب اندر داخل ہوا, اس نے داخل ہوتے ہی کہا کہ بہن میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا اور بے تحاشا آپ کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے, آپ کا خون بہنے لگا. آپ کے بہنوئی بھی تھے, وہ بھی جب سامنے آئے تو ان کو بھی انہوں نے شدید مارا. آخر میں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب آپ فرمانے لگی عمر سن, جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. تیرا باپ اگر خطاب ہے تو میرا باپ بھی خطاب ہے. سن, میں اپنے جسم کے ٹکڑے کو کروا دوں گی لیکن اس دین ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑوں, جو مرضی تو کر. جب یہ جواب بہن نے دیا نا تو عمر ٹھنڈے ہو, تھوڑا سا ٹھنڈے ہو. کہا اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا عمر پہلے غسل کرو, اپنے جسم کو پاک کرو, پھر میں تمہیں دکھاتی ہوں کیا پڑھ رہے. عمر نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد کہا کہ بہن دکھاؤ. تو جب وہ سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی نا تو وہ قرآن جس کے بارے میں میرا فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کریں تو وہ خدا کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے, کانپ اٹھے لرز گئے. وہ قرآن جب پڑھا تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کا وہ جو زنگ تھا وہ اترنے لگا. جب تلاوت ختم کی تو کہا مجھے سونے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ, سونے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ. تو اس وقت آپ کی بہن اور بہنوئی سب نے کہا کہ عمر کل ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں دعا کی. اللہ معیز علیہ السلام بعمر بن خطاب اور ابی بن جہل کہ جب کل ہی سونے محبوب نے دعا کی تھی یا اللہ یا عمر کے ذریعے اس اسلام کو قوت عطا فرما, یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما, اور خاص کر حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے سے. فرمایا عمر یہ تو کل ہی سونے محبوب نے تیرے لیے دعا کی, کرتا ہے دعا تیرے حق میں قبول ہو.
اور پھر عمر اسی ننگی تلوار کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پر حاضر بطار ارقم میں، اور حضرت امیر حمزہ اس وقت دروازے پر تھے۔ صحابہ کرام میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ عمر آ گیا، تلوار بھی ساتھ ہے۔ جب اندر بات پہنچی امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا غلاموں گھبراؤ نہیں، عمر آیا نہیں ہے، عمر کو لایا گیا ہے، چھوڑ دو اس طرح۔ حضرت امیر حمزہ وہ بھی بہت بڑے یعنی بہادر تھے، نامی گرامی، کہ جن کے سامنے کوئی عرب کا سردار ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل نے ایک دفعہ سہیل مبین کی توہین کی تھی، حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کی لونڈی نے آپ کو بتایا کہ آپ سردار عرب بنے پھرتے ہیں۔ آج ابو جہل نے آپ کے بھانجے کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں، ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ فرمایا ہاں اچھا، گھر نہیں تھا خود سیدھے ابو جہل کے پاس جو عرب میں بیٹھا تھا، وہ کمان پاس تھی، جا کر اس کے سر میں ماری، سر پھوڑ دیا۔ فرمایا خبیث تیری جرأت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھایا، خبردار آئندہ کوئی تو نے ایسی حرکت کی۔ ابو جہل یعنی ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکا، اور سیدھے سہیل محبوب کی بارگاہ جا کر کہنے لگے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ فرمایا چچا کیسا بدلہ؟ کہاں وہ ابو جہل نہ آپ کے ساتھ، تو آپ فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کہا جدے آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا میں خوش ہوتا ہوں کلمہ پڑھی مسلمان ہوں۔ سوچا فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ حضرت امیر حمزہ فرمایا ڈرو نہیں، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے اخلاق محمدی کا مظاہرہ دکھائیں گے، اور اگر اس کی نیت بری ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان، اس لیے میرے سہیل محبوب ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ فرمایا کلہم عدول، میرے سارے صحابہ اکرام عدول۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ اکرام ستاروں کو مانند ہیں، تو جس کی بھی اقتدا کرو کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی وہ ان کے جھگڑے جو ان کے تنازعات جو کچھ بھی ہوئے ہیں، فرمایا ان کی طرف نہ جاؤ، ان کو نہ دیکھو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا، جو کچھ ہوا اللہ نے معاف فرما دیا۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں تم نے زبان نہیں کھولنی، ان کی عزت اکرم اصحابی، میرے صحابہ اکرام کا اکرام کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا وہ تم میں سے بہترین ہے، وہ تم میں سے بہترین۔ اور فرمایا میرا صحابی اگر کسی دیار، کسی زرزمین، کسی خطے، کسی ملک میں فوت ہو جائے اور وہاں وہ دفن ہو جائے، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے نور بنائے گا، نور بنا کر، اور اسے سارے ملک یا سارے علاقہ قائد بنا کر وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں ڈال۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ فرمایا جس صحابی، جو صحابی جس سرزمین میں، جس ملک میں دفن ہو۔ قبلہ شاہ صاحب مبارک فرما رہے تھے کہ پشاور کے اندر ایک صحابی حضرت سنان دفن ہے، فرمایا ان کی قبر، ان کے مزار پرانوار پر جاؤ۔ یہ پشاور جو موٹر وے ہے اس کے ساتھ اگر 15 کلومیٹر کے پاس، تو وہ بڑے مشہور ہیں، وہ صحابی ان کا جو مزار ہے، بڑی دنیا وہاں جاتی ہے۔ فرمایا جاؤ، تو اور مزاراتوں پر ہم جاتے ہیں لیکن کسی صحابی کی مزارات پر جاؤ کہ کل قیامت والے دن ہم اس کے اقتدا میں اس کی رہنمائی جنت میں۔ اور یہ صحابہ اکرام کی شان ہے۔ میرے سہیل محبوب نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی کو دیکھو نا تو میرے کسی صحابی کے بارے میں سب کو شتم کر رہا ہے، ان کو گالی نکال رہا ہے، ان کو برا بھلا کر رہا ہے، فرمایا فقولوا، کہو لعنت اللہ علی شرککم، تیری اس حرکت پر، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ اور میرے سہیل محبوب نے ارشاد فرمایا آخر زمانہ آئے گا، آخر زمانے میں
کچھ لوگ ہوں گے فرمایا ہمیں صحابہ کرام سب کو شتم کریں، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو برے لفظوں میں معاذ اللہ ابھی یہ محرم شروع ہو گئے ہیں، ان خباثتوں کی خباثت آپ سنیں گے کہ کس طرح وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بکتے ہیں۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا سنو، یہ وہ لوگ جو میرے صحابہ اکرام پر سب و شتم کرتے ہوں، ان کو گالیاں کھاتے ہوں، ان کو برا بھلا کرتے ہوں، فرمایا تم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، فرمایا ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ ہم بولے بالے سنی جدھر جی چاہے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ سنی کا نکاح حرام ہے، مت بچیوں کو اس طرح دیکھ کے رشتے۔ اور فرمایا ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھاؤ، نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جو صحابہ کرام پر سب و شتم گالیاں نکالتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں 4 صحابہ کرام بچے تھے، 4 جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہوا تھا، 4 بچے تھے، باقی معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، یعنی اتنی خباثت۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں بڑے لوگ بکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی آپ سنتے ہوں گے، وہ خبیث مرزا جہلوی وہ کہتا جتنا نقصان معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو پہنچایا، اتنا اسلام کو کسی نے نقصان پہنچایا ہی نہیں۔ مدودی صاحب نے ایک کتاب لکھی ملوکیت، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں اس نے لکھی کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ قبلہ شاہ صاحب فارغ سے میں نے پوچھا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر مجھے مل جائے نا رائٹر میں اسے گدھے پر بٹھاؤں گا، گدھے پر اسے بٹھاؤں گا، کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، آپ کے سالے ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، ان سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی ہم انہیں برا بھلا کہیں؟ مجدد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں افضل ہیں یا حضرت عمر بن عزیز جسے آپ خلیفہ پنجم کہتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے، جہاد پر جاتے ہوئے جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور اس گھوڑے کی نتھنوں کے اندر جو مٹی پڑ گئی تھی، اس مٹی پر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام وہ کسی اپنے عمل کے وجہ سے صحابی نہیں بنے، انہوں نے کوئی عمل کیا تھا، انہوں نے کوئی رات کو جاگے وظیفے کیے تھے، یہ سبق سے نہیں کہ فقط ایمان کی حالت سے امام الانبیاء کے چہرے انور کی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کو دلجا فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جتنے صحابی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، سب صحابہ کرام جنت میں جائیں، اور سب صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں حکم ہے ان کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، ٹھیک ہے، کسی صحابی کے بارے میں بھی زبان نہ کرو۔ جو ایسے لوگ کرتے ہیں فرمایا ان کو اپنی محفل میں نہ بٹھاؤ، اور جب یہ حکم ہے ان کو اپنی محفل میں نہ بٹھاؤ تو ہمارے لیے کہاں جائز ہے کہ ہم ان کی مجلس جا کر سنیں؟ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جا کر ان کی مجلس سنیں؟ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی مجلس سنیں، ہم ان کے لیے سبیلیں لگائیں، ہم ان کی خدمت کریں، یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہاں وہی تبرہ بازی، وہی سب و شتم، اگر آپ گئے تو آپ برابر سے اس میں شمار ہو، برابر میں شمار ہو۔ اس لیے آپ ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں جانا یہ جائز نہیں،
یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ ہمارے بھی بات ایک بار ادھر بچہ شاید بیٹھا ہوگا، نماز بھی پڑھتا تھا، شاید آج آیا نہیں، کہتا جی میں کالے کپڑے محرم میں پہن لوں۔ فرمایا کیوں؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا، لوگ پہنتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں بھی اس دفعہ سوٹ سلوا کر پہنتا ہوں کالا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یار یہ منع ہے، کالا کپڑا نہیں پہننا۔ یہ وہ پہنتے ہیں جو صحابہ اکرام پر سب و شتم، روافض، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ محرموں کے اندر کالے کپڑے پہنتے ہیں، سو کے لیے، غم کے لیے کہ ہم غم منا لیں، سو کر لیں، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے لیے حکم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی میں شمار ہوگا۔ اور اگر ان کی دیکھا دیکھی کرو گے، اور پھر دوسرا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ منع بھی ہے کہ کالے کپڑے نہیں پہننے، اور حضرت امام جعفر صادق نے تو کالی ٹوپی سے بھی منع کیا کہ کالی ٹوپی پہن کر نماز نہ پڑھو۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کالا کالا جہنمیوں کا لباس ہے، جس نے جانا ہے ادھر پہن لے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ سفید پہنے۔ میرے سونے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو، یہ میری بھی سنت ہے۔ فرمایا یہ جنتیوں کا لباس ہے، جنتیوں کا لباس ہے یہ سفید، تو یہ پہنو جس میں کچھ فائدہ بھی ہو، تو لیکن وہ کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق